عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ تھا اور آپ کے والد ولید بن المغیرہ قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم کے سردار تھے اور اہل مکہ انہیں الولید کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ قریش کا خاص خاندان تھا۔ یہ خاندان اپنی عزت، دولت، زوراوری اور جنگی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا اور مکہ کے دفاع اور جنگی امور کا نگراں تھا۔ ولید ابن المغیرہ مالدار ہونے کے ساتھ جنگی علمیت اور مہارت میں بھی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے خود اپنے بیٹے خالد بن ولید کو سپاہ گری کی تربیت دی۔ پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد حضرت خالد بن ولید کو عرب کے رواج کے مطابق صحرائے عرب میں بسنے والے ایک ایسے قبیلے کی خاتون کی پرورش کے لیے سونپ دیا گیا جن کے ہاں قریش کے دولت مند گھرانوں کے بچے پرورش پاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی 6 سال صحرا کی کھلی اور صحت بخش فضا میں گزرے۔ واپس مکہ میں اپنی والدہ کے پاس جب آپ آ گئے تو صحرا میں ان کے مشاغل گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی، تیر اندازی اور اونٹ کی سواری تھے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریبی رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں بہت مشابہ تھے اور آخری دم تک دونوں میں خلوص اور محبت کا رشتہ قائم رہا۔ دور جوانی، فن سپاہ گری، کشتی اور سخت جسمانی تربیت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید ایک کڑیل، بہادر اور جرأتی جوان بن کر ابھرے۔ وہ چاق و چوبند، ہوشیار اور پھرتیلے تھے۔ جوانی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ کا مرکز اور شوق صرف جنگ اور جنگی سرگرمیاں تھیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو تربیت دیتے کہ جنگی ہتھیار کس طرح ہوشیاری سے استعمال کیے جاتے ہیں اور کس طرح جنگ میں فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحرا کو تیزی سے پار کر کے جلد از جلد جنگ کے مقام تک پہنچنا بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے سکھایا تھا۔ وہ عرب کے معروف گھڑ سواروں، ماہر سپہ سالاروں اور جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ نیزہ ان کا پسندیدہ ہتھیار تھا جو اس دور کے گھڑ سوار جنگجو، خاص طور پر رومی فوجی استعمال کیا کرتے تھے۔ دشمن پر اچانک حملہ ان کی بہترین جنگی چال تھی۔ اسلام کی ابتدائی جنگیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت خالد بن ولید
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 برس تھی۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال تک نبی کریم مکہ میں خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم آیا۔ تو بچوں، حضرت خالد بن ولید کا شمار اسلام کے مشہور جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک بستی کا نام ہے، وہاں پر ایک غزوہ ہوا جو غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، تو ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو مقابلے کے لیے رومی 1,00,000 فوج لے کر آئے تھے۔ 3000 سپاہیوں کی 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ کیا مناسبت، مگر جوش شہادت میں 3000 مسلمانوں کا گروہ ایک لشکر کے مقابلے میں آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 9 تلواریں دشمنوں پر چلاتے ہوئے ٹوٹ گئیں۔ بالآخر ان کے ہاتھ ایک یمنی تلوار رہ گئی جس سے وہ لڑتے رہے۔ اب بڑی بہادری اور اپنی عقل سے باقی ماندہ فوج کو دشمنوں کی گرفت سے باہر نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ موتا کی اس نازک صورتحال کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ کے اس نقشے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، زید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھاما، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں یہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھوں پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے تبلیغ شروع کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے والد ولید ابن المغیرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مخالفین میں شامل تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے لیے مشرکین نے لشکر جمع کیا تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ابو الولید بھی اس فوج میں شامل تھے، لیکن انہیں غزوہ بدر میں قیدی بنا لیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے بڑے بھائی ہاشم کے ساتھ مدینہ گئے اور فدیے کی رقم ادا کر کے ابو الولید کو رہا کروا لیا، لیکن مکہ واپسی کے سفر کے دوران ابو الولید واپس مدینہ چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلی بار جنگ میں غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف میدان میں آئے۔ جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر گئے تو ان کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر کے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ یہ حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین جنگی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی مشرکین کی اتحادی فوج میں شامل تھے۔ جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مکہ سے پہلے عصفان کے مقام پر قیام کیا۔ مسلمانوں کے قافلوں کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام کو
نماز میں مشغول پایا۔ یہ نہتے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اچھا موقع تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اگلے برس جب مسلمان دوبارہ عمرہ کرنے آئے تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ان کے نام ایک خط دے گئے جس میں لکھا تھا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ تمہارے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے کہ خالد دانش مند، عقل مند انسان ہے۔ اللہ جانے کیوں اب تک اسلام کی حقانیت کو نہیں پا سکا۔ اگر وہ اسلام میں آ کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بھائی کے خط نے انہیں بہت متاثر کیا اور کچھ عرصے سوچنے کے بعد عثمان بن طلحہ کے ساتھ قبول اسلام کے لیے مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچ کر ان کی ملاقات عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو خود بھی اسلام لانے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید مسجد نبوی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت شفقت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سابقہ گناہوں سے بخشش کی دعا کی، درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست رحمت اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس موقع پر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مدینے میں بحیرہ مردار کے مشرق میں واقع موتا نامی مقام پر اسلامی لشکر بھیجنے کی تیاریاں جاری تھیں، لہٰذا وہ بھی خوشی سے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ کی وجہ سے نبی کریم نے دعوت اسلام کا خط دے کر اپنا ایک سفیر بصرہ بھیجا تھا۔ یہ علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن راستے میں موتا کے حاکم نے سفیر اسلام حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ لشکر کی قیادت کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کی قیادت کریں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو مسلمان اپنی مرضی سے اپنا سپہ سالار منتخب کر لیں گے۔ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا گیا اور انہوں نے بڑی شان و شوکت سے اور اپنی جنگی حکمت عملی سے میدان جنگ میں استحکام پیدا کیا اور دشمنوں پر مسلمانوں کی جیت بٹھا دی اور اس جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی۔ جنگ موتا میں بہادری سے لڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ سپہ سالاری سے ہٹایا جانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مرضی سے کام کرنے کی عادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بااصول شخصیت کو پسند نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس بھی تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ فتوحات اللہ کی مدد اور اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لشکر اسلام کا سپہ سالار اعظم بنا دیا۔ سپہ سالار کی حیثیت سے رومی فوجوں کے خلاف جنگ یرموک اور بیت المقدس کو فتح حضرت خالد بن ولید کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے آرمینیا اور اناطولیہ کی فوجی مہموں میں کامیابیاں حاصل کی، لیکن انہیں ترکی کے علاقے میں مزید آگے داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج سے علیحدہ کر کے مدینہ طلب کر لیا اور انتہائی عروج پر ان کے فوجی عہد کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے باوجود وہ پوری اسلامی فوج
فوج مسلم امہ کے ہر دل عزیز جرنل اور ہیرو رہے، اور آج بھی مسلم دنیا میں آپ فوجی عظمت کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ آج بھی انہیں نبی کریم کے دیے ہوئے لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک زرعی عہد کا اختتام۔ فوج سے علیحدگی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال زندہ رہے، لیکن اس دوران انہوں نے شام میں ہی قیام کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال 642 عیسوی میں ہوا۔ شام کے شہر حمص میں ان کا مزار خالد بن ولید مسجد کی عمارت کے اندر ہے۔ قبر کے کتبے پر 50 بڑی جنگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں انہیں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ انہیں ہر معرکے میں کامیابی ملی، لیکن وہ شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بچوں، اس سبق کو پڑھ کر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے بہادر جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ غزوہ موطا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 مجاہدوں کو 1,00,000 عیسائیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس موقع پر ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی دانائی، جنگی حکمت عملی سے اپنے مجاہدین کو دشمنوں کے گھیرے سے نکال کر باہر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ نمبر 1 ہے، سیف اللہ کا مطلب ہے ڈیش، ڈیش میں آئے گا اللہ کی تلوار۔ نمبر 2، جنگ موطا کے لیے بھیجی جانے والی اسلامی فوج کی تعداد ڈیش تھی، ڈیش میں آئے گا 3,000۔ نمبر 3، رومیوں کے خلاف جنگ میں اسلامی فوج کے ڈیش سپہ سالار شہید ہوئے، ڈیش میں آئے گا 3۔ نمبر 4، موطا میں شہید کیے جانے والے سفیر اسلام کا نام ڈیش تھا، ڈیش میں آئے گا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، فوج سے علیحدگی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش سال زندہ رہے، ڈیش میں آئے گا 4۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اس کا نمبر 1 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 2، 6 سال کی عمر تک وہ صحرا ہی میں پرورش پاتے رہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 3، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا ماہر مانا جاتا تھا، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 4، صحرا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاغل تھے پتنگ اڑانا اور فٹ بال کھیلنا، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 5، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا، اس کا جواب ہے غلط۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ تو بچوں، سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ جس کا نمبر 1 ہے، حضرت خالد بن ولید کا تعلق کس خاندان سے تھا اور یہ خاندان کیوں مشہور تھا؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ یہ خاندان اپنی عزت، دولت، زوراوری اور جنگی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن جنگوں میں حصہ لیا اور ان کی اہم فتوحات کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جنگ موطا کے بعد حضرت خالد بن ولید نے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور طائف کے معرکے میں حصہ لیا۔ سوال نمبر 3 کی طرف ہم اب آتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 ہے، حضرت خالد بن ولید کا مزار کہاں ہے
اور قبر کے کتبے پر کیا لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شام کے شہر حمص میں ان کا مزار خالد بن ولید مسجد کی عمارت کے اندر ہے۔ قبر کے کتبے پر 50 بڑی جنگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن میں انہیں مسلسل کامیابی حاصل ہوئیں۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق ہوتا ہے ختم اور اس کے مشقی سوالات بھی ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کی اہم باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی اہم باتیں بتائیں گے تاکہ انہیں بھی اسلامی معلومات سے آگاہی ہو۔ بچوں یہ سوالات آپ کے سالانہ امتحان میں بھی آپ کے بہت کام آئیں گے۔ ان کو یاد کر آپ اپنا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سبق کو آپ اور اس کے مشقی سوالات کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔